نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل ہر انسان پریشانی میں اور بہت مشکلوں میں چلتا جا رہا ہے۔ اسی بنا پہ ایک کو دوسرے سے اتنا خاص تعلق نہیں رہ گیا۔ ہر انسان اپنے مفاد اور مطلب کے پیچھے خود غرض بن کے دوڑا جا رہا ہے۔ دین، مذہب، اسلامی اخوت یعنی اسلامی بھائی چارگی کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ مسلمان کے دل سے مسلمان کی خیر خواہی کا تصور اور یہ سوچ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ دین اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کس کی خیر خواہی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، مسلمانوں کے حکام یعنی جو ان کے بادشاہ ہیں، جو ان کے رہبر ہیں، ان کی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ انہی چیزوں کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ارشاد فرمایا کہ دین اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ جو لفظ نصیحت ہے، اگر عربی میں آپ جائیں گے تو بہت جامع لفظ ہے۔ اردو میں بتانے کے لیے، نصیحت کو اردو میں بتانے کے لیے کوئی اکلوتا، جس کو ہم سنگولر ورڈ کہتے ہیں، ایسا کوئی ورڈ ایجاد نہیں کیا گیا۔ اس لیے خیر خواہی کا مفہوم بتایا جاتا ہے کہ خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ خلوص اور خیر خواہی کے الفاظ سے نصیحت کے لفظ کو ہم بتلاتے ہیں کہ اسے ہی نصیحت کہتے ہیں۔ یعنی جس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے یا جو معاملہ بھی اس کے ساتھ ہو، خلوص اور خیر خواہی ہی پہ اس کی بنیاد ہو، اس چیز میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ اور ملاوٹ کی گنجائش باقی نہ رکھی جائے، اسی کا نام خلوص اور خیر خواہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اس سے شرک کی نفی کی جائے، یعنی اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ اکلوتا ہے، اللہ کا ایسا کوئی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے۔ اس کی صفات میں کجروی اختیار نہ کی جائے، یعنی جو اللہ کی صفتیں ہیں، جیسے کہ جو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفتیں ہیں۔ ایسی صفت یا ایسی خوبی کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کو تمام صفات کمال اور جلال کے ساتھ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام بری باتوں سے، تمام عیبوں سے پاک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، رک جانا، کسی سے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ ہی کی محبت کی خاطر اور تعلق کی وجہ سے کسی سے بغض اور نفرت رکھنا، اس کے فرما برداروں سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متبع اور فرما بردار ہیں، ایسے لوگوں سے تعلق کو برقرار رکھا جائے، ان سے دوستی کی جائے، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ کی باتیں نہیں مانتے، ان سے دوری اختیار کی جائے، دوستی نہ رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے مقابلے میں جو لوگ کفر کرتے ہیں ان سے جہاد کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اور تمام امور میں اس سے اخلاص کا معاملہ کیا جائے۔ جتنی بھی ایسی باتیں ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اخلاص کا معاملہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں ان تمام باتوں کو خود بھی ان باتوں پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔
یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ حالانکہ آپ ان باتوں میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ انداز اپنانا جو ذکر کیا ابھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہم یہ تمام کام کر کے خود اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں مقبول اور نیک ثابت کریں گے، متقی اور پرہیزگار بنائیں گے۔ اس سے ہمارا خود کا ذاتی فائدہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو جنت میں جگہ ملے گی۔ اللہ کو ہمارے اخلاص کی اور خیر خواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی، بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام باتیں ہم خود کے لیے کریں گے۔ کتاب اللہ کے ساتھ یعنی قرآن کریم کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین اور ایمان رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، کسی انسان کا کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا چہ جائے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ یہ کسی انسان کا یا کسی کا بھی کلام ہے، بلکہ مخلوق ساری دنیا بھی ایک ساتھ مل جائے تو قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے طرح یا اس کے مشابہ کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کی تعظیم کرنا، خوب اچھی طرح اس کی تلاوت کرنا، تلاوت کرتے وقت خشوع اور خضوع کا اور تمام آداب کا رعایت کرنا، تلاوت میں حروف اور الفاظ کو صحیح ادا کرنا، تحریف کرنے والوں کو یعنی جو قرآن کریم کی تحریف چاہے لفظوں کے ذریعہ کرنے کی کوشش کریں یا معانی اور ترجمے کے ذریعہ کریں تو غلط تعویلات اور طعنہ کرنے والوں کے طعن کا جواب دے کر یعنی اگر کوئی قرآن کریم پہ اعتراض کرتا ہے تو ان کے اعتراض کو دور کرنا یہ بھی قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم بیان کیے ہیں ان کو سیکھنا، جہاں جہاں اللہ نے قرآن کریم کی آیتوں کا ذریعہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو نازل کیا، اس سے نصیحت حاصل کیا جائے۔ بہت سی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کے مثال دینے کے لیے بیان کیا تو ان مثالوں کو سمجھا جایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں سے جو مثال دے رہے ہیں اس سے ہمیں کیا نصیحتیں مل رہی ہیں۔ اس طرح سے قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان مضمونوں پہ، ان احکاموں پہ ہر پہلو سے غور کیا جائے، قرآن کریم میں تفکر، تدبر پیدا کی جائے۔ قرآن کریم میں جو متشابہ آیتیں ہیں یعنی جہاں پہ جن کے کئی مطلب ہیں، جو مطلب جو ہے بیان کیے گئے ہیں صحیح طور پہ اس پہ یقین رکھا جائے، اپنے طور پہ غلط تعویلات نہ پیش کی جائیں۔ کچھ باتیں قرآن کریم میں عام ہیں اور کچھ باتیں خاص ذکر کی گئی ہیں کسی خاص مسئلے کے یا خاص حکم کے ذکر میں، اس کو اتنی ہی حد تک رکھا جائے، آگے نہ بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو علوم ہے اور قرآن کریم کا جو پڑھنا یا تلاوت ہی ہے یا قرآن کریم کا جو سیکھنا اور سکھانا ہے، اس کی اشاعت اور تبلیغ کی جائے، خود بھی سیکھا جائے اور دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ ان تمام باتوں کی رعایت کرنا قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی اور یہ خلوص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص اور خیر خواہی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کی جائے، یعنی دل سے زبان سے ہم ان باتوں کا اقرار کریں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بندے ہیں، اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات لا کر ہمیں دیے ہیں اس پر ایمان لایا جائے۔ جن باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جایا جائے، جن باتوں کے کرنے کا حکم کیا اس کو جو ہے صحیح طور پر مکمل طور پر ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں ان کے دوستوں سے یعنی صحابہ کرام سے دوستی رکھی جائے، اور آپ کے جو دشمن ہیں اس کو دشمن رکھا جائے، ان کے ساتھ کسی بھی اچھے انداز کا برتاؤ نہ کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اور آپ کا جو طریقہ سنت ہے ان سنتوں پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے اور اس سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے دین الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں اور آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور تمام انسانیت کے لیے آپ کی زندگی ہی راہ نجات ہے، اس دعوت کو عام کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، آپ کی شریعت جو دین اسلام ہے اس کو بھی پھیلایا جائے، اس پر کیے گئے اعتراض کی نفی کی جائے۔ اگر کوئی اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اعتراض کرتا ہے، تو اس کا جواب دیا جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ علوم شرعیہ کی تحصیل یعنی دینی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کو اپنی عادت بنایا جائے، بلکہ حاصل ہی نہیں کیا جائے، اس کے اندر غور و فکر بھی کی جائے وقتاً فوقتاً کہ کب کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں کس طرح سے اس پہ عمل کیا جائے اور کس طرح سے اس کو سمجھا جائے، ان کی عظمت اور جلالت کو ملحوظ رکھا جائے، ان کی قرات کے وقت ان کا ادب بجا لایا جائے، بغیر علم کے کبھی بھی گفتگو نہ کی جائے۔ جن چیزوں کی جانکاری ہمیں نہیں ہے ہم ان باتوں میں حصہ نہ لیں، بلکہ وہاں سے کنارہ کشی، دوری اختیار کر لیں، اور اگر کوئی پلے پڑھ ہی رہا ہے تو صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، پھر کبھی جو ہے دیکھ کے بتائیں گے، یا اگر جو ہے وقت رہا تو آپ کو جو ہے کسی ایسے انسان سے ملائیں گے جو اس میں مہارت رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے علوم کے حاملین ہیں، یعنی اس کے حاصل کرنے والے ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ مثلا علماء یہی ان کے دینوں کو حاصل کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھی جائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی بدعت یا گناہ ایجاد کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، کسی بھی طرح سے اس کا معاون یا اس کا تعاون نہیں کیا جائے، ہر طرح سے اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے تاکہ یہ شریعت کی تحریف میں معاون یا مددگار ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے چوتھا آپ نے فرمایا کہ دین اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے، ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے سلطان بادشاہ ہیں، جو حکمراں ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ نرمی سے، شفقت کے ساتھ ان کی تنبیہ کی جائے، یاد دہانی کی جائے۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو حقوق ہیں، اگر وہ ان سے غافل ہیں، پورا نہیں کر رہے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ان کو یاد دلایا جائے، یا اگر کسی طرح سے اس میں سستی اور کاہلی ہو رہی ہے تو اس کو انجام دینے کی کوشش کرائی جائے، ان کے خلاف ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے یا ان کی خوشامدیں کر کے ان کا دماغ نہ خراب کیا جائے۔ جو مثلا لیڈر ہیں، جو بات سچی ہیں وہی کہی جائے، خواہ مخواہ خوشامد یا بیجا تعریف کر کے ان کے دماغ کو اگر خراب کر دیا جائے گا تو آپ کا جو بھلائی کا کام ہے وہ رک جائے گا، کبھی ان کی ذہنیت اس طرف مائل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس طرح کی عادت نہ اپنائی جائے، بلکہ ان کے لیے صلاح اور فلاح یعنی کامیابی کی اور اچھے طریقے پہ کام کرنے کی دعائیں بھی کی جائے۔ آخری ہے کہ دین نام ہے اخلاص اور خیر خواہی کا، اس میں سے سب سے آخری ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی ان کی دنیا اور آخرت میں جن چیزوں میں فائدے ہیں ان کی طرف عام مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے تاکہ ان کو پریشان دہ راستے سے یا پریشان دہ تکلیف دہ عمل سے بچایا جائے، تاکہ وہ دنیا اور دین کہ جن باتوں سے ناواقف ہیں، جن باتوں کو وہ نہیں جانتے ہیں، اچھے طور پر اس کو سیکھیں تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ بلکہ ان کو اس بات کی تعلیم دی جائے اور خود ان کو کر کے دکھایا جائے کہ دنیا کے ان کاموں کو اس طرح انجام دیا جائے اور شریعت کے امور پہ اس طرح چلا جائے تاکہ ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ ان کو نقصان دہ جو چیزیں ان کو نقصان دینے والی ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اور ان کے منافع کی تحصیل میں یعنی جن چیزوں میں ان کے فائدے ہیں کس طرح سے آسانی کے ساتھ اس کو یہ عام مسلمان حاصل کر لیں، ایسے مواقع اور راستے فراہم کیے جائیں تاکہ ان مسلمانوں کی کامیابی ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نرمی
اخلاص شفقت کے ساتھ ان کو نصیحتیں بھی کی جائے، سمجھاتے بھی رہیں کہ یہ کام اچھا ہے کرنا چاہیے اور یہ کام برے ہیں ان سے رک جانا چاہیے۔ بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، اچھی نصیحت کے ذریعہ ان کی نگہبانی کی جائے، نگرانی کی جائے، ان سے کینہ اور حسد نہ رکھا جائے، ان کے لیے خیر خواہی کی انہی باتوں کو پسند کی جائے جن اچھی باتوں کو ہم خود کے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان تمام چیزوں کو ناپسند کریں جن کو ہم خود ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی جائے، اور بھی اس طرح کی جو بھی خیر خواہی کی چیزیں ہیں جو باتیں بیان کی گئی، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں جن کے اندر عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے اور ان کے لیے خلوص ہے، تو ان تمام باتوں کو اپنایا جائے اور ان تمام مسلمانوں کو ان کی طرف مائل کیا جائے، ترغیب دلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور بندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، کوئی اگر نیکی کے کام پہ چل رہا ہے، نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، تو اس کی تعریف کی جائے، اپریشیٹ کی جائے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور بھی وہ اس کاموں میں حصہ لیں۔ اور اگر کسی طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کو کوشش دلائی جائے تاکہ وہ کریں۔ یہ تمام اچھی باتیں ہیں جن کو اپنانے کے بعد فرشتے بھی مسلمانوں پہ رشک کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی تعریف اور ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ خواہش کرتے ہیں کہ شاید کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیث کو میں نے ابھی سنائی آپ کو کہ دین اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پہ ہم یہ دیکھیں کہ آج ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہی کے ہاتھوں ذلیل اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، تنزلی کا شکار ہے، اور آپسی بھید بھاؤ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری توجہ کبھی اس طرف جاتی بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، جو دین اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے، آج کے اس دور میں اس پہ عمل کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ضرورت تو ہر دور میں ہے، لیکن جس دور میں اور زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اور بھی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص اور خیر خواہی عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔